آپ نے سنا ہوگا SIR، آج کل کچھ ریاستوں میں SIR ہو رہا ہے کہ ووٹر لسٹ فائنل ہو رہی ہے۔ 2003 میں ہوا تھا، اب سب لوگوں کو اپنے کاغذ دکھانے ہیں، اپنا ثبوت دکھانے ہیں، ناگرکتا، شہریت، آپ ہندوستان کے شہری ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے ماں باپ کون تھے، آپ کون ہیں، کب سے رہتے ہو، کہاں رہتے ہو، گھسپیٹھیے تو نہیں ہو۔ تو اس طرح سے سب لوگ دکھا رہے ہیں۔ کچھ ریاستوں میں SIR چل رہا ہے، حالانکہ کچھ اس طرح کی بھی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ اقلیتوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے کی سازش ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ SIR میں آپ حصہ لیجئے۔ SIR جو ہو رہا ہے، کاغذ بناؤ، دستاویز بناؤ، ثبوت بناؤ، اپنے ڈاکومنٹ بناؤ، فارم بھرو طریقے سے، اس میں کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ SIR خالی مسلمانوں کا نہیں ہو رہا، وہ تو پوری ریاست کا ہو رہا ہے نا۔ اتر پردیش میں جتنے ناگرک ہیں سب کا ہو رہا ہے، تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور گھبرانے کی بات اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ تو ہر وقت اللہ کی مدد ہے، اور کاغذ ہمیں پورے کرنے چاہیے، اور اپنے کاغذ بنائیے۔ یہ مہینہ جو ہے نا، نومبر کا مہینہ بہت بزی مہینہ ہے۔ نومبر کے مہینے میں SIR بھی ہو رہا ہے، اور نومبر کے مہینے میں وقف پراپرٹیز کا امید پورٹل پر رجسٹریشن بھی ہو رہا ہے۔ 4 دسمبر اس کی بھی تاریخ ہے، اور 4 دسمبر اس کی بھی تاریخ ہے۔ ذمہ داری کے ساتھ، دین بھی دنیا بھی، اگر کوئی ڈاکومنٹ دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لو، کوئی بات نہیں۔ تو ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے سے مل کے چلنا، جو جانکار لوگ ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ غریب جو کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کریں۔ SIR میں حصہ لیجئے، اور اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں سب دکھائیے، اور دنیا اور دین بڑی ذمہ داری کے ساتھ، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہماری تعلیم اچھی ہو، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا، نیو یارک کے اندر، امریکہ میں، نیو یارک ایک بہت بڑا شہر ہے، امریکہ کا سب سے بڑا شہر ہے، سب سے مشہور شہر ہے۔ نیو یارک میں سن رہا تھا 800 بھاشا بولنے والے لوگ ہیں وہاں، 800 زبانیں بولنے والے، ساری دنیا کے ہر طرف کے لوگ وہاں پر ہیں نیو یارک کے اندر۔ ابھی پچھلے دنوں الیکشن ہوا تھا، زہران ممدانی میئر کا الیکشن جیت گئے۔ زہران ممدانی نے عوامی مسائل کو اپنا ایجنڈا بنایا، عوامی مسائل۔ ممدانی روڈ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، پبلک سے بات کرتا تھا۔ یہ نیو یارک میں لوگ آتے ہیں، کرائے کا مکان لیتے ہیں، کرایہ بڑا مہنگا ہے۔ ممدانی نے کہا میں سستا کراؤں گا آپ کا کرایہ۔ راشن کے بٹوارے میں گڑبڑی ہو رہی ہے، اس نے کہا میں ٹھیک کراؤں گا۔ بھئی روڈ پہ جام بہت لگتا ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے، میں کوشش کروں گا جام نہ لگے، جو آپ کی سویدھا ہے میں کروں گا۔ بھئی بس سروس آپ کو اچھی ملنی چاہیے، میں کروں گا آپ کے لیے۔ بھئی ہوٹل والوں کو، ریڑھی والوں کو لائسنس ملنے میں بڑی دیر لگ رہی ہے، کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے کروں گا۔ عوامی مدعا، عوامی مسائل۔ جو ممدانی کے خلاف کھڑا ہوا تھا نا، ان سے دگنی عمر تھی اس کی، اور بڑا آدمی تھا، اور بڑا پیسہ اس کے پاس، اور بہت سارے وسائل اس کے پاس۔ ممدانی کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ایک پڑھا لکھا انسان۔ ممدانی نے اپنے الیکشن میں اردو میں بھی تقریر کری، گجرات کے ہیں وہ لوگ پرانے، گجرات کی بھی تقریر کری، گجراتی زبان میں بھی، ہندی میں بھی کری، اور زبانوں میں بھی بولا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ حق کی جیت ہوگی۔ تعلیم جو ہے نا، تعلیم اور اخلاق، اس سے جیت ہوتی ہے۔
میں اور ممدانی نے اپنے آپ کو چھپایا نہیں، اس نے کہا میں پرواسی مسلم ہوں، کچھ چیز دھوکے میں نہیں رکھی۔ جب الیکشن ہوتا ہے نا، لوگ ایسے مدعے اٹھا دیتے ہیں تاکہ نفرت ہو، ووٹ پڑ جائے۔ اس نے عوامی مسائل پر الیکشن لڑا، جیت گیا وہ۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، تعلیم اور اخلاق یہ ہمارے لیے ہمارا زیور ہے، بہت ضروری ہے۔ بولی اچھی ہو، معاملہ اچھا ہو، چال ڈھال اچھی ہو، عبادت میں ہم لوگ بہت آگے ہوں، اللہ کے دین کو ہم پکا سچے دل سے مانیں، اللہ کی مدد آئے گی، پھر آئے گی انشاءاللہ۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی کام ہوں اچھے ہوں، خیریت سے ہوں، اور کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ سب اللہ کی مدد آئے گی، آ رہی ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اسلامو فوبیا میں رہتے ہیں، ان کو نماز سے چڑ ہے، ان کو مسلمانوں کی شکل سے چڑ ہے، کرتے پجامے سے چڑ ہے، ان کو طرح طرح سے۔ لیکن ہم لوگ جو ہے نا مسلمان، ہم لوگ تو ہر دھرم سے خوش ہوتے ہیں، ہر دھرم والے سے خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بھی مزے میں رہو، ہم بھی مزے میں رہیں، ٹھیک ہے، جو دھرم آپ چاہتے ہیں آپ اپناؤ، ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے، کسی دھرم والے سے ہمیں نفرت نہیں ہے، سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہماری بہن ہیں، سب ہمارے اپنے ہیں۔ تو ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے اور ہمیں اسی پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ مولانا انس احمد سے خطبے کا اردو ترجمہ سنیں گے، تو مولانا انس احمد خطبے کا اردو ترجمہ بیان